بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر ابال کر کھاؤ۔ چہرے پر جھریاں آنے کی اصلی وجہ ٹھنڈا پانی کا استعمال ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم گرم پانی پیو، دماغ تیز کام کرے گا۔ کولیسٹرول بڑھ جائے تو بھنڈی کا سالن کھاؤ۔ ہمیشہ بہترین اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرنے کی عادت اپناؤ۔ اگر اپنی صبح کا ناشتہ زبردست کرو گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ تلی ہوئی چیزوں کی زیادہ استعمال سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ماش کی دال کھاؤ گے شوگر سے بچے رہیں گے۔ نیند میں بار بار ڈر لگ جائے سبز چائے پی لیا کرو، ڈر نہیں لگے گی۔ سیب صبح کے وقت کھانا بہتر ہے اور رات کو نقصان دہ ہے۔ بندے کی زیادہ سونے کی عادت بندے کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے جب دھوئے تو چمک جائیں تو نمکین پانی سے دھو لیں۔ جس گھر میں زیادہ مکھی آ جاتی ہیں اس گھر میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس سوراخ سے کیڑے نکالنا بند نہ ہو وہاں پر کھجور کی گٹلی رکھ دو، کیڑے وغیرہ نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو نہار منہ سبز وغیرہ میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر کا درد ہوگا۔ جو روزانہ اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ شہد اور نمک سے دانت کو صاف کرو، دانت چمک جائیں گی۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں ختم ہوں گی۔ تربوز پانی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ یہ جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے، سکن کے لیے بہترین ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور رات کو جرابیں پہن کر سونے والے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ جن کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ بائی کروٹ سوئیں۔ سر کے نیچے 2 نرم تکیے رکھیں اور سر کو اونچا رکھیں۔ رات کو 8 بجے تک کھانا ضرور کھا لیں۔ کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پیے۔ جسم کی خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ اصلی شہد فریج کے اندر رکھنے سے جمتا نہیں اور اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ حافظہ اور نظر کی کمزوری کا خاتمہ کرنا ہے اور بدن کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہے تو رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح چھلکوں سمیت کھا لیں۔ مچھلی کا سر سونگھ کھانے سے ناشتے میں استعمال کر لو۔ 1 گلاس گاجر کا جوس دن میں 1 بار ضرور استعمال کریں۔ سادہ پانی سے دوا کا اثر کرے گا۔ صبح کے وقت زیادہ اور شام کو کم پانی پیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر وقت دماغ تیز اور سست بھی نہ پڑے، کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائے۔ کمر پر زیتون کی تیل کی مالش کرنے سے کمر تکتی نہیں۔ پیشاب قطرے قطرے کر کے آتا ہو تو جان لو یہ معدے خراب ہونے کی علامت ہے۔ سر درد کے اندر پاک کھانے سے سر کا درد شدید بڑھ جاتا ہے۔ ابلے ہوئے چاول کا رنگ خوبصورت ہوگا۔ منہ کی چکنائی کو ختم کرنا ہے تو چاول والے پانی سے منہ دھو لیں۔ دوپہر کا کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرو۔ بڑھاپا جلدی نہیں آتی۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہیں۔
کمر، پٹوں، جوڑوں اور گھنٹوں کے درد کے لیے دیسی اجوین، کیکر کا گوند اور سوہا سجنا تمام چیزیں 50-50 گرام کر ان کو پیس لے اور صبح دوپہر شام 1 چائے چمچہ پانی کے ہمراہ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ گاجر کی سبزی زیادہ کھانے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریا کھائے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ بغیر چینی کی چائے پیو، دماغ تیز ہوگا۔ زمین کا انتقال کرتے کرتے ہمارا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے وہ رات کے وقت ہریڑ کا مربع کھائے۔ اگر دودھ کے ساتھ کھا لے تو اور بہتر ہے۔ جو بندہ 17-18 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو سمجھ جائے وہ ساری زندگی خوش اور نوجوان رہے گا اور کبھی کمزوری کا شکاری نہیں ہوگی۔ اس کی بیوی بھی ہمیشہ جوان رہے گی۔ اور رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر چھوٹا بچہ الٹیاں کر رہی ہے تو اس کو سونپ میں دودھ ڈال کر پلا دے۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک کی پانی سے کلے کر لو، کیڑے باہر نکل آئیں گے۔ کم مرچ مسالے استعمال کرنے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ املی والے پانی سے بال دھونے سے بال چند دنوں میں لمبے ہونے لگیں گے۔ زیتون کی تیل کا 1 قطرہ ناپ میں ڈالنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو، آپ کی جان میں جان آ جائے گی۔ بھنڈیاں کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گرمی غربت آتی ہے۔ نہار منہ بالوں میں کنگھی کرو، بال گرنے ہو جائیں گے۔ توری کھانے سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو میاں بیوی گھر میں بہت ہی زیادہ جھگڑے کرتا ہے ان کی بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی نیند نہیں آ رہی تو پاس میں کوئی موجود کتاب پڑھنا شروع کر دو، نیند آئے